شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ گردوں میں درد ہو تو برف کھائے۔ سر میں شدید درد ہو تو گرم پانی سر پر بہائے۔ جو عورت جلدی جوان ہونا چاہتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سالن بنانا شروع کر دے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ ذرا دیر تک چھت پر بیٹھنے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہر وقت بال کھلے رکھتی ہے ان کو بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ اونچا بولنے سے عورت کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہے وہ سونڈ کا قہوہ بنا کر پیے۔ سونڈ گرم ہوتی ہے جو سکڑے ہوئے رگوں کو کھول لیتی ہے۔ جو خواتین زیادہ وزن اٹھاتی ہے ان میں ہرنیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مکڑی اگر کان کے اندر گھس جائے تو دل کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور ٹانگ کو حرکت دے تاکہ دوران خون صحیح ہو۔ ماش کے دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ مونگ کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ مالٹے کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ملا کے ناپ میں ڈال دو۔ پیٹ کی چربی ایسی پگھلے گی جیسے آگ پر مکھن پگھل جاتی ہے۔ پیٹ کے نیچے حصے پر گرم پانی کا تیلا رکھنے سے ماہواری کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ موچ آنے براہ راست برف کی مالش کرے۔ لٹکے ہوئے اور جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال مفید ہے۔ تربوز کھانا جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ چکنی جلد کا مسئلہ ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے۔ اگر چہرے پر چائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیے۔ پپیتے کے ایک ٹکڑے کو انگوٹھی سے مسلے، اس میں چند قطرے گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائے، پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئے اور ارک گلاب چہرے پر لگائے۔ اس عمل کو دہرانے سے چائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تنگ کپڑے پہننے سے جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گرم چائے پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، یہ کھانسی اور کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں ایک چٹکی کالی مرچ اور ایک چٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر پی لے۔ ذیابیطس میں مبتلا افراد اگر روزانہ کریلے کا جوس پیتا رہے تو ایک مہینے میں ذیابیطس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ متلی کی صورت میں املی کا شربت پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ روز پکے ہوئے 2 کیلے کھانا بلڈ پریشر کو نارمل رکھتے ہیں اور دل کا دورہ پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر لڑکیوں کا وزن بڑھ جائے تو میٹھے دانے اور جامن کی بیج کو پیس کر اس کا قہوہ بنا کر پی لے، کچھ ہی دنوں میں غیر معمولی وزن کم ہو جائے گا۔ کدو کے بیج کو چبانے سے نہ صرف ماہواری سائیکل نارمل رہتی ہے بلکہ PCO کی وجہ سے بال جھڑنے اور چہرے پر اکنی کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ کھانے سے دل کو نقصان پہنچنے والے غیر ضروری کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جن خواتین کو حیض نہیں آ رہا، بند ہو گیا ہو، وہ سویابین کا دودھ استعمال کیا کرے۔ پیشاب کی رکاوٹ کا مسئلہ ہو تو زعفران دودھ میں مبتلا افراد کو دینے سے پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنے وزن میں کمی کرنے والی خوراک کے لیے موزوں ہے۔ اگر کھانے کے دوران جوس پیتے ہوئے لیموں کے بیج منہ میں آ جائے تو ان کو پھینکنے کے بجائے اچھی طرح چبا کر کھا لینا چاہیے۔ اس سے ایک جانب جو کڑواہٹ منہ میں کھلتی ہے وہ فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کو نیم گرم کر کے اس کا مساج پیٹ کے نیچے حصے پر کرنے سے ماہواری کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ہلدی ملا کر پی لیا جائے تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کم ہونے لگتی ہے۔ لوکارڈ کے پتے انسانی جسم کی مدافعتی نظام کو طاقتور بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر زیورات پڑے پڑے کالے ہو جائے تو ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر انگلی کی مدد سے رگڑے اور پھر کپڑے سے صاف کر لے، زیورات جگمگا اٹھیں گے۔
اگر اکنی سے تنگ آ گئے ہو تو روزانہ ایک ٹیشو کو سیب کے سرکے میں ڈبو کر اکنی کی جگہ پر لگانے سے دانے جلدی ختم ہو جائیں گے اور نشان بھی نہیں رہے گا۔ خواتین اگر حمل کے دوران آم کھاتی رہی تو انہیں قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانا ہضم نہ ہو تو پیاز کے چھلکوں کو جلا کر ایک چمچ شہد ڈال کر کھا لے، کھانا ہضم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو تو انجیر کھا لیا کرے، فوراً اپنے لیول پر آ جائے گا۔ جن عورتوں کا دودھ کم ہو میتھی دانہ کھایا کرے، دودھ بڑھ جائے گا۔ سفید مرچ کا استعمال ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو کم عمری سے ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ سر پر نقلی وال لگوانا حرام ہے۔ بدھ والے دن نماز کے وقت جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ 6 منٹ کی مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہنستا انسان جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جوتے انسان کی شخصیت کا اہم حصہ ہے۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ انسان سوئے ہوئے بغیر 11 دن زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں پیٹ میں انڈے اور مچھلی جمع نہ کرے، کیونکہ جب دونوں اکٹھے ہو جائے تو کولنج، بواسیر اور دانتوں میں درد کا سبب بنتے ہیں۔ خون کی کمی کو دور کریں۔ کشمش آئرن سے بھرپور میوہ ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے ایک اہم ترین جز ہے۔ کشمش کو آسانی سے دلیا، دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے، بلکہ ویسے کھانا بھی منہ کا ذائقہ ہی بہتر کرتا ہے۔ تاہم ذیابیطس کے شکار افراد کو یہ میوہ زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ بخار سے بھی تحفظ دیں۔ کشمش میں موجود اینٹی آکسائڈ نٹس وائرس اور بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کے نتیجے میں بخار کے عارضی کا علاج بھی فراہم کرتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرے۔ کشمش میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ معدے کی تیزابیت میں کمی لاتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت کی شدت بڑھنے سے جلدی امراض، جوڑوں کے امراض، بالوں کے گرنا، امراض قلب اور کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آنکھوں کی صحت بہتر کرے۔ کشمش میں موجود اجزاء آنکھوں کو مضر فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں، جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پٹوں کی کمزوری، موتیا اور بینائی کی کمزوری سے تحفظ ملتا ہے۔